سواریاں ہے پوری سواریاں ہے سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے نام رمو کا مجمع ہٹ ہٹ کے گزرتا پہرے بے وفا کے طے ہو رہا ہے رستہ طے ہو رہا ہے رستہ کیا شان و دبدبا عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے ارے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ قیدی ہوں میں بابا جان اب شاہزادی کہاں ہے قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان نہ اپنا وہ گھر ہے نہ اپنا مدینہ وہ باہیں چچا کی تمہارا وہ سینہ بولو خدا را تم ہو کہاں میں کہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان
کہ جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں، دیکھو تو بابا میں کیا ہو گئی ہوں، اجڑا مکان رہتی ہوں اب میں جہاں، قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان۔ نعرہ صلوات۔ اللہ خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات حج محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی فقرہ کہ اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے، لوگوں کو اگر یہ تصور ہے کہ میں حکومت کے لیے نکلا ہوں، میں جاہ و حشم کے لیے نکلا ہوں، میں فساد برپا کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو یہ خیال محض اور خیال باطل ہے۔ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگوں کو میں نیک باتوں کا حکم دوں، وانہی عن المنکر، اور میں لوگوں کو برائیوں سے روکوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور دیکھو یہ کوئی میرا نیا طریقہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہی میرے بابا کا بھی چلن تھا اور یہی میرے نانا کا بھی شیوہ زندگی تھا۔ اس لیے کہ اگر آپ جو ہے غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات میں خالق کائنات نے کوئی بھی چیز بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، حیوانوں اور جانوروں کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کو جو اپنی سواری بنائے، اس سے جو وہ کھیتی کریں، اس سے جو وہ کیا ہو، اور جو وہ سامان جو وہ دوسرے شہر منتقل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شے اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی۔ تو اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی شہادت، ہر رشتے کی شہادت، ہر صنف کی شہادت، ہر سن کی شہادت، تو اتنی بڑی قربانیاں جو راہ پروردگار میں پیش کی گئی ہیں تو بلا مقصد تو ہوگا نہیں۔ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے، مقصد تاکہ حسین کی رضا حاصل ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے جس کو ابھی بھی سر آرام پہ ہونا چاہیے تھا، آرام کرنے کے لیے، وہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے آئے کا اس کا ٹارگٹ تاکہ حسین کی مجلس میں ہم بھی جو شریک ہو سکیں۔ لہذا یہ مقصد محمد وآل محمد صلوات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی شہادت جو کربلا کے میدان میں پیش کی گئی راہ پروردگار میں، کیا یہ بغیر مقصد کو بھی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سفر شہادت کے پہلے ہی حسین نے مقصد سفر کو اور مقصد شہادت کو بیان کیا۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہیں نیک اور اچھی باتوں کا حکم دوں۔
وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں برائیوں سے روکوں. یعنی دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، نیکیاں بھی ہونا چاہیے اور برائیوں سے اپنے کو روکنا بھی چاہیے. ورنہ اگر صرف برائیاں کرتے رہیں گے تو بھی غلط، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے نہیں بچیں گے تو بھی غلط. کیوں؟ اس لیے پلس مائنس ہوتے ہوتے ثواب کا کام کیا، مانو 10 گناہ کر لیا، ختم معاملہ. جو آیا تھا ثواب، پیپر صاف کا صاف، کلیئر کا کلیئر. کہا نہیں، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے اپنے دامن کردار کو بچانا ہوگا. بہرحال یہ مجلس اعضا بعنوان استقبال اعضا منعقد کی گئی ہے، اور استقبال اعضا کرنا یہ ہر قوم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارا کام. اس لیے کہ مسرتوں میں یعنی خوشی کے موقع میں اور غم کے موقع میں فرق ہوتا ہے. خوشی کا جو موقع آتا ہے، جب مسرتوں کی منزل آتی ہے، تو اس میں اپنے پرائے بیگانے سبھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب غم کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں صرف وہی افراد شامل ہوں گے کہ جن کو آپ سے لگاؤ ہو، جن کو آپ سے محبت ہوگی، جن کو آپ سے رابطہ اور رشتہ ہو، جن کو آپ سے عقیدت ہوگی، جن کو آپ سے چاہت ہوگی. تو مسرتوں میں اور غم کے مرحلے میں فرق ہوتا ہے. مسرت میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں، مگر غم میں سب شامل نہیں ہوتے ہیں، صرف اپنے والے شامل ہوتے ہیں. اور جب مسرت کی بات آتی ہے، جب خوشی کی بات آتی ہے، تو مسرت اور خوشی میں ایک بنیادی فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب خوشی کی منزل آتی ہے تو انسان جو بلانے کا انتظار کرتا ہے. آپ بلائیں گے تو جائیں گے، نہیں بلائیں گے تو نہیں جائیں گے. لیکن غم کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان بلانے کا انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کو اگر ذرہ برابر میں محبت تھی صاحب عزا سے، صاحب غم سے، تو آپ جو ہو اس کے غم میں جا کے شریک ہو جائیں. اور اگر آپ نے غم میں بلانے کا انتظار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عزا کو بھی یہ شکایت کا موقع رہے گا کہ آپ کو جو ہمارے غم کی خبر مل گئی تھی تو آپ کو بلانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم سے محبت تھی آپ کو آ جانا چاہیے تھا. تو خوشی کے موقع میں انسان کیا ہے، وہ بغیر بلائے جاتا نہیں، اور غم میں وہ بغیر بلائے آتا ہے، بلکہ بلانے والے بلائیں گے. فرش اعضا مل گئی ہے، گھر گھر کوئی جا کے نہیں کہتا، لیکن نہیں، حسین کے چاہنے والے آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں. کیوں؟ لیکن خوشی میں نہیں. خوشی میں جب بلائیں گے تبھی جائیں گے، اور غم میں بغیر بلائے انسان نہیں جاتا. تو یہ جو بعنوان استقبال اعضا جو مجلس منعقد کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمیق اور گہرے رابطے اور رشتے کا حسین سے اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہمیں حسین اور آل حسین اور اصحاب حسین سے رابطہ اور رشتہ ہے، ہمیں محبت ہے، ہمیں حسین سے چاہت ہے. تو لہذا یعنی یہ استقبال اعضا کی مجلس یہ ہمارے اظہار محبت کا اعلان ہے. میں نے کہا کہ اس پہلے کہ اگر محبت ہے تو اظہار بھی چاہیے. آپ دلی دل میں کہیں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، تو کہیں تو چاہت کا جو وہ اعلان ہوگا، کہیں تو چاہت کا اظہار ہوگا. بغیر اظہار کیے، بغیر اظہار ہوئے، اعلان ہوئے، آپ کے دل میں چھپی ہوئی محبتوں کا ہمیں یقین کیسے ہوگا؟ بہر تو یہ حسین ابن علی سے ہمیں محبت ہے. استقبال اعضا میرے عزیزو، آپ حسین کی عظمت کو پہچانیے، آپ فرش اعضا کی عظمت کو پہچانیے، اور آپ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو پہچانیے. فرش اعضا پہ بیٹھنا، مجلس حسین میں شرکت کرنا، یہ ہر کس و ناقص کے مقدر کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ صاحب تقدیر ہی والے ہوتے ہیں جو فرش اعضا پہ آگے بیٹھتے ہیں. اور فرش اعضا کی عظمت
اور قیمت کا احساس اور اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ جب آسمان کے فرشتے جہاں فرش ادائے حسین بچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر فرش ادائے حسین پہ آتے ہیں، وگرنہ عرش کی بلندیوں پہ رہنے والا فرش میں کیوں آئے گا؟ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے ہم عرش کی بلندی پہ رہ تو رہے ہیں مگر یہ ہماری بلندی ناقص اور نامکمل ہے جب تک فرش اعضا پہ جا کر مجلس حسین میں ہم شرکت نہ کر لیں۔ فرشتے آتے ہیں فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں مجلس حسین کرتے ہیں، اور جب اپنے گروہ میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دوسرے فرشتے جو نہیں آئے تھے بھئی آپ کہاں گئے تھے، آپ کے جسم سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی کم از کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ فرش اعضا کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ اگر فرشتے آ جائیں آسمان سے تو ان کا بدن مہکنے لگے، مومنین آ کے فرش اعضا پہ بیٹھ جائیں تو ان کا عمل مہکنے لگے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لیکن میرے عزیزو، اس اعضا کی اہتمام کرنا، اس اعضا کا انتظام کرنا، اس اعضا کی حرمت کا خیال رکھنا، یہ ہمارا اور آپ کا ضروری اور لازمی فریضہ ہے۔ بالخصوص ہماری قوم کے بچوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب 10 دن محرم اور غم حسین منایا جاتا ہے تو اس میں ہنسی مذاق، لہو و لعب، کھیل کود اور دوسری چیزیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خوشی کی منزل اور مواقع اور ہوتے ہیں لیکن غم کا مرحلہ اور ہوتا ہے۔ غم میں جب وہ شکل و صورت دوسری بنائے جاتے ہیں لیکن خوشی کا چہرہ اور ہوتا ہے، تو خوشی اور غم کے چہرے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اہتمام اعضا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کم توفیق نہ سمجھیے گا کہ پوری رات عزیز جوان و نوجوان جاگ کر کے کہیں سڑک و چوراہے پر روشنی کا انتظام کر رہے ہیں تو کہیں سیاہ پرچم لہرا کر غم کا اعلان کر رہے ہیں، کہیں وہ فرش اعضا بچھا رہے ہیں، کہیں وہ مائک کا انتظام کر رہے ہیں، کہیں وہ تبرک کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک پر حسین کی نگاہ ہے اور ہر ایک آپ کی اس عمل خیر پر شہزادی کی نگاہ کرم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جتنا بھی آپ انجام دے رہے ہیں اس سب کی جزا آپ کو قیامت کے دن ملے گی۔ میں ایک چھوٹا سا منظر آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ ایران کا ایک مشہور شہر ہے اصفہان۔ آپ یہ دیکھیں، ہلکی سے ایک چھوٹا سا اگر عمل خیر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اسے کتنی بڑی جزا ملتی ہے۔ تو اصفہان جس کو کہا جاتا ہے نصف جہان، یعنی اصفہان آدھی دنیا، بڑا ہی اچھا شہر ہے۔ تو وہاں پہ ایک مشہور واعظ تھے، یعنی ایک مبلغ تھے، ایک مقرر اور خطیب جو بھی کہہ لیجیے آپ۔ تو ان کا نام تھا حسام الواعظین۔ وہ جو کیا وہ محرم کے مہینے میں مجلس پڑھنے جایا کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا، غسل و کفن دیا گیا، تو قبر میں خود اترا اپنی ماں کو دفن کرنے، اور جب میں قبر میں اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے اترا تو میں نے اپنے ماں کے بندے کفن کو جب کھولا اور خاک پہ لٹایا تو ایک مرتبہ مجھے اپنی ماں کی مہر و محبت یاد آئی، شفقت یاد آئی کہ میری ماں مجھ سے کتنا مانوس رہتی تھی، مجھے کتنا مانتی تھی، مجھے کتنا چاہتی تھی، مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، مجھ سے کتنا محبت کرتی تھی۔ بندے کفن کھولا اور خاک پہ جب ماں کو لٹایا تو مجھے اپنے ماں کی محبت یاد آئی، اور جب ماں کی محبت یاد آئی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے میں نے توسل کیا۔ ہماری زندگی میں توسل ہونا چاہیے، منگل کو توسل پڑھتے ہیں نا، توسل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک توسل ہونا چاہیے ائمہ اطہار سے، توسل ہونا چاہیے عباس علمدار سے، توسل ہونا چاہیے کربلا والوں سے، توسل ہونا چاہیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے،
اور اس کے ساتھ توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہے. آپ جس کو روزی کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، محنت بھی کرتے رہیے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے رہیے، لیکن توسل کیجیے، یعنی روزے میں جا کے دعا کیجیے. اس کو کہتے ہیں توسل. اس لیے کہ سارا اپنی محنت اور زور بازو پہ انسان کو اعتبار اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے نا، بلکہ اپنی طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ، اپنی علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ، اپنے کاروبار کی وسعت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو توکل بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور توسل بھی لانا چاہیے. یہ واعظ وسام الواعظین اسی قبر میں جب ماں کے بندے کفن کو کھولا، اپنے آپ کو اٹھایا، کہا یا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، میری مادر گرامی یہ خدمت گزار حسین ہے، یعنی جو حسین کے نام پر خدمت کرتے ہیں، حسین کے لیے کام کرتے ہیں. یہی میں نے جو کبھی فرش بچھا رہے ہیں، روشنی کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی مائک لا رہے ہیں، کوئی تبرک لا رہے ہیں، کوئی جگہ کا مومنین کے جو عزادار آتے ہیں ان جوتیوں کو مرتب کرتے ہیں. معلوم میرے عزیزو، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کہلایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ جو فرش اعلیٰ پہ آگے بیٹھتے ہیں ان کو میرا سلام کرتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ جو فلاں محلے کا بڑا آدمی ہے اس کو میرا سلام ہے، نہیں. ہاں، ہر شب جمعہ تمہارے شہر مازندران میں جب مجلس برپا ہوتی ہے، وہاں پر ایک بوڑھا انسان نہیں فلاگر اور کمزور انسان ہے کہ جہاں پر میری مجلس میں آنے والے عزادار اپنی جوتیوں کو اتارتے ہیں تو ان جوتیوں کو کیا کرتے ہیں، مرتب کر کے وہ رکھتا ہے، اسے جا کے تو میرا سلام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداروں کی جوتیوں کو سیریل وائز رکھنا، یعنی ترتیب سے رکھنا، اس کا مطلب اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے نا. لہذا حسین اور آل حسین کو عمل ریا کا نہیں پسند ہے بلکہ مخلصانہ عمل پسند ہے. صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد پر. تو کہا یا شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ، آخری مرحلہ فراق اور جدائی ہے ماں اور بیٹے کا، اور ماں اور بیٹے کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے. یہ میری ماں کی خدمت گزار حسین ہے، آپ اس کی پذیرائی کیجئے گا، یعنی آپ ان کا استقبال کیجئے گا، آپ ان کا خیال رکھیے گا. پذیرائی ہے فارسی لفظ ہے وہ، یعنی آپ ان کی دیکھیے گا، استقبال کیجئے گا. بہرحال اب تو وہ کہتے ہیں کیا ہے، اب یہ واقعہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ماہ محرم میں مجلس پڑھنے جاتے تھے اصفہان میں، دیہات میں اور ٹاؤن ایریا گاؤں جو بھی کہتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں جب کیا ہوا، کبھی کبھی آنے میں دیر ہو جاتی تھی، کبھی سواری ملی نہ ملی، بہت پہلے کی بات ہے. تو جب ہم آتے تھے تو ہم دیکھتے کہ آتے کہ میری ماں جو وہ گھر کے چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی ہمارا انتظار کر رہی ہے. بیٹا کون ہے؟ ذاکر حسین ہے. بیٹا کیا ہے؟ وائس ہے. بیٹا کیا ہے؟ عالم دین ہے. ماں جس نے پالا ہے، جس نے پوسا ہے، جس نے بڑا کیا ہے، جس نے تربیت کی ہے، تو وہ ماں اپنے اس ذاکر حسین بیٹے کی کیا ہے، وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اگر بیٹا آنے میں دیر کیوں ہے؟ کہا اماں مجلس دیر میں ختم ہوئی لہذا آنے میں دیر ہوئی. نہیں بیٹا میں نے اس لیے نہیں پوچھا ہے کہ آنے میں کیوں دیر ہوئی ہے، بلکہ میں نے تو اس لیے پوچھا ہے، اور یہ اس لیے میں یہاں کے بیٹھی ہوں کہ میں تو اپنے آقا حسین کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتی، کوئی اور کام نہیں انجام دے سکتی، بس میں اتنا تو کم از کم کر سکتی ہوں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر تمہارے آنے کا انتظار کرتی ہوں. اللہ، یہ کیا ہے؟ عمل خیر ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مخلصانہ عمل ہے. صرف اتنا عمل. میں نے کیا کہا، آپ فرض بچا رہے ہیں، کوئی بھی کام اس میں انتظار نہیں کیا. دیکھیے نیکیوں کے کرنے میں، اچھائیوں کے کرنے میں انتظار مت کیجیے کہ یہ بھی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، یہ نہیں کریں گے ہم بھی نہیں کریں گے. ہوتا ہے نا کبھی کمپٹیشن بہت چلتا ہے نا، ہر چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو نہیں، سب کو چھوڑیے پیچھے، آپ آئیے آگے غم حسین میں، اہتمام اعضاء میں. تو جو جتنا کرے گا اس کو اتنی زیادہ ملے گی. بہرحال تو یہ بات تو ہو گئی. انہوں نے توسل کیا تھا اور اپنی ماں کا یہ واقعہ کہ صرف میرا انتظار کرتی تھی کہ میں
وہاں سے آؤں. مجلس پڑھ کے جب آتے تھے وہ بیٹھے رہتے انتظار کرتے بہرحال. تو کہتے ہیں کہ پھر میری ماں کے دفن کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا، ان کی ماں نے خواب دکھلایا کہ جا کے تم میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ جو تم نے میرے متعلق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تم نے توسل کیا تھا اور سفارش کیا تھا، درخواست کیا تھا کہ آپ میری ماں کی پذیرائی کیجیے کہ میری ماں خدمت گزار حسین ہے، حسین کی خدمت گزار ہے، تو جا کے یہ کہنا میرے بیٹے سے کہ وہ اطمینان رکھیں، جو تم نے کہا تھا تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اور میں بڑے سکون اور آرام سے ہوں. عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے، میں نے ختم کر دیا اپنی اس چھوٹی سی داستان کو کہ جب ایک اپنے اس بیٹے کا انتظار کرنے کہ جو ذاکر حسین تھا، جو مجلس حسین پڑھ کے آ رہا تھا، اس کا اگر اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ماں انتظار کرے تو اس سے اتنی جزا مل جائے کہ بڑے سکون و آرام سے ماں نے خواب دکھلایا اور جا کے بتایا. تو یہ بتائیے کہ جو پورے مجلس سے حسین کا انتظام کرتے ہیں، سبیل نظر حسین کا انتظام کرتے ہیں، تبرک کا انتظام کرتے ہیں، تو اہتمام ازا کام کرنا، اہل بیت کے راستے میں خدمت کرنا آل محمد علیہ السلام کی، اس کو ہم کم نہ سمجھے، اس کی ہمیں جزا ملے. بہرحال یہ اب آئیے تو میں نے فرش ادا بتایا امام حسین علیہ السلام کے ہم ازا کی عظمت کیا ہے اور ہم حسین کی جو ازا منسوب ہے کس سے مخصوص ہے، حسین سے، حسین کی عظمت کیا ہے. میں ایک ہلکا سا منظر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے. سفر سے رسول اللہ واپس آئے تو ظاہر بات انسان سفر سے واپس آتا ہے تو جسم میں کسالت، سستی اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ سے کہ ام سلمہ میں سفر سے واپس آیا ہوں اور ہم حجرے میں جا رہے ہیں، آرام فرمائیں گے. اگر کوئی آئے میری ملاقات کے لیے، میرے دیدار کے لیے، تو اس سے یہ کہنا کہ ابھی آرام کر رہے ہیں رسول اللہ، بہرحال نبی خدا. تو یہ کہا ام سلمہ نے، حجرہ بند کے رسول اللہ اور آرام فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر میں کیا دے گا کہ وہ کمسی شہزادہ حسین ابن علی کی جس کی ابھی عمر چاہے 4 یا 5 برس کی ہے، کمسنی کا عالم ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، آئے گھر میں اور دوڑتے ہوئے حسین اسی حجرے کی طرف گئے جس میں رسول اللہ آرام فرما رہے تھے. ام سلمہ آگے بڑھی، کہا بیٹا حسین ابھی حجرے میں نہ جاؤ، نانا آرام فرما. تو نانی نے نواسے کو جو وہ بھیج دیا، واپس کر دیا. حسین جانے لگے. عالم عظمت حسین کو پہچانیے نگاہ مرسل اعظم میں، کیا رسول اللہ کی نگاہ میں، نانا کی نگاہ میں حسین کی عظمت کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں حسین کی عظمت کیا ہے، ماں کی نگاہ میں حسین کی عظمت. تو جیسے ہی جب وہ احساس ہوا، کون رسول اللہ نے دروازہ کھولا، اٹھے، کہا ام سلمہ تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا. اور جو حسین نے وہاں پہ سوال کیا تھا، یا نانی یہ بتائیے یہ سب کے لیے فرمایا ہے نانا نے کہ کوئی نہ آئے میں آرام فرما رہا ہوں؟ کہاں نہیں بیٹا، یہ تو کوئی تخصیص نہیں کیا تھا تمہارے نانا نے، کوئی مخصوص و محدود نہیں کیا تھا کہ فلاں آ جائے تو ان کو آنے دینا، انٹری دے دینا، اور فلاں آئے تو ان سے کہہ دینا کہ آرام کر رہے ہیں، ابھی وہ محو خواب ہیں، نہیں ملاقات ہوگا. کہا یہ تو نہیں کہا تھا. بہرحال تو نانی نے جو واپس کر دیا. حسین جانے لگا. فوراً رسول اللہ اٹھے، حجرے سے باہر دروازہ کھولا، باہر آئے اور اس صورت میں آئے، اس عالم میں آئے کہ نہ سر پہ امامہ نہ کاندھے پر ردا ہے. آئے اور دوڑے اور حسین کو اٹھایا، اٹھا کے لے کے آئے اپنے حجرے میں. اب نانی ام سلمہ راویہ ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں.
کہ میں جب حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور ان کے گلے کا بار بار بوسہ لے رہے، جگہ جگہ سے رسول اللہ اپنے چھوٹے نواسے حسین کو پیار کر رہے ہیں، لیکن اسے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ بوسے لینے کے ساتھ ساتھ حسین رو بھی رہے ہیں۔ حسین کو گلے سے لگا کر بوسہ لے کر رسول اللہ رو رہے ہیں۔ ام سلمہ بولے یا رسول اللہ آپ بوسے تو لے رہے ہیں، نواسے کو پیار تو کر رہے ہیں، اظہار محبت تو فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رونے کی کیا وجہ ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جب ام سلمہ نے سوال کیا تو رسول اللہ نے کہا ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یہ خبر دیا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا حسین وہ ہے کہ جس کا بدن کربلا کے میدان میں اس پر اتنے زخم لگیں گے، اتنے زخم لگیں گے، بس میں نے ختم کر دیا۔ یہ آپ کا نواسا حسین وہ ہے کہ جس کے بدن پر اتنے زخم لگیں گے کہ جب چاہنے والی بہن زینب اپنے بھائی کے بدن کے قریب آئے گی تو بھائی کے لاش کو پہچان نہ پائیں گی، اور جب پہچان نہ سکیں گی تو تعجب سے یہی کہیں گے انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی؟ یہی وجہ ہے کہ جس کو سوچ کے رسول اللہ رو رہے۔ ہاں ارباب عذاب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے یہ رونا جو وہ مطلوب ہے، یہ رونا جو وہ مقصود ہے۔ معلوم ہے جہاں حسین کی فرش عزا بچتی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اب یہیں سے ہم مسائل جو شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی فرش عزا حسین بچتی ہے معلوم ہے صرف ہم اور آپ نہیں آتے ہیں، صرف آسمان کے فرشتے نہیں آتے ہیں، صرف معزز شخصیات نہیں آتی ہیں، بلکہ حسین کی دخیاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی آتی ہیں۔ خالی آتی ہیں، اکیلے آتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی تنہا نہیں آتی ہیں شہزادی، بلکہ وتجی فاطمہ، جب فاطمہ آتی ہیں تو معہا مریم و آسیہ و خدیجہ، تو شہزادی زہرا کے ساتھ ساتھ خدیجہ بھی ہوتی ہیں اور سارہ بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو شہزادی کے ہاتھوں میں ایک رومال ہوتا ہے وفی یدہا خرقہ، اور شہزادی کے ہاتھوں میں ایک رومال ہوتا ہے، اور اس رومال کو لے کر ایک ایک عزادار حسین کے سامنے جاتی ہیں اور اپنے لال حسین کی مجلس میں رونے والے عزاداروں کے آنسوؤں کو حسین کی دکھیاری ماں اس رومال میں جمع کرتی ہیں۔ وفی یدہا خرقہ وتصوم بہ الدموع، اور اس رومال پاک میں زہرا عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ کہتی کیا ہے معلوم ہے؟ راوی کہتا ہے وَتَقُولُ طُوبَى لَكُمْ، کہتے ہیں شہزادی کہ جنت تو تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر! اے عزاداران حسین، پہچانیے اپنی زندگی کو، پہچانیے آپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کی خوش سعادتی ہے کہ ہم آپ کے آنسو جو غم حسین میں نکل رہے ہیں اسے زہرا اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، ارے آپ مراجع کرام، آپ فقہائے اعظام، آپ ہمارے علماء اہل تشیع کی اگر زندگیوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے وصیتیں کی ہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی کی وصیت کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی نے ساری وصیتیں فرمائی ہیں، انہی وصیتوں میں سے ان کی ایک وصیت یہ ہے، کتنے علماء و فقہ نے وصیت کی ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کے ساتھ ساتھ میرے قبر میں وہ رومال بھی دفن کیا جائے جس رومال کو میں نے غم حسین میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا ہے، خوش کیا ہے۔ 20 برس تک
جس رومال میں میں نے آنسوؤں کو پہنچا ہے، جس رومال سے آیت اللہ مرشی کہتے ہیں اس رومال کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ کیوں میرے عزیزو، یہ معرفت کی بات نہیں ہے، بالکل معرفت کی بات ہے۔ آیت اللہ امام خمینی کا یہ دستور زندگی تھا کہ وہ ہمیشہ جب جاتے تھے مجلسوں میں تو اپنے ساتھ 2 رومال رکھتے تھے، ایک رومال سے تو چہرے اور پسینے وغیرہ کو صاف کرتے تھے، لیکن جس رومال سے آنسوؤں کو صاف کرتے تھے وہ الگ رکھتے تھے۔ یعنی آپ احترام اشک ادائے حسین پہچانیے، آنسوؤں کی قیمت کیا ہے اسے جانیے، ان آنسوؤں کی عظمت کیا ہے اسے یہ آنسو ضامن جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب حسین کی مجلس برپا ہو، جب مصائب حسین پڑھا جائے تو اس میں گھٹ گھٹ کے نہیں رویا جاتا ہے بلکہ بآواز بلند رویا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے چھٹے امام یہی فرماتے ہیں، جب میرے جد کے مصائب پڑھے جائیں تو دیکھو خبردار کبھی بھی گھٹ گھٹ کے نہ گریا کرنا بلکہ بآواز بلند گریا کرنا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جدہ کو قیامت کے دن تم سے شکایت رہ جائے کہ اے میرے لال حسین کی مجلس میں آنے والے عزادار، تم نے حق گریہ ادا نہ کیا، جو رونے کا حق تھا وہ تم نے ادا نہ کیا۔ ذرکم علی اللہ ارباب عزا۔ بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا، لیکن آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ دیکھیے سامنے پرچم مظلومیت لہرا رہا ہے، یہ وہ عباس علمدار کا پرچم ہے کہ جب یہی جاتا ہوا علم ایک مرتبہ بچوں کو تسلی دے رہی تھی سکینہ، بچوں اب پانی کے لیے نہ رو، اب پانی کی پیاس کی مدت ختم ہو گئی، اب پیاس کی سبیل ہو جائے گی، دیکھو میرا شیر چچا جا رہا ہے، دیکھو میرا وفادار چچا جا رہا ہے، دیکھو میرا علمدار چچا جا رہا ہے، بس اب پیاس کی مدت ختم ہو گئی، اب پانی مل جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک مرتبہ جب یہی آتا ہوا علم دیکھا، پھر سکینہ بچوں کو تسلی دے رہی تھی، بچوں دیکھو دریا سے علم آ رہا ہے، یہ بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا ستا آ رہا ہے۔ لیکن جب علم در خیمہ کے قریب پہنچا، دوڑ کے سکینہ آگے بڑھی، عجب منظر دیکھا، علم چچا کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ علم کو بابا لائے ہیں۔ بس بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، سکینہ نے ایک ہی سوال کیا، یا ابتا هل لک علم بعمی العباس، اے بابا کیا آپ کو میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے؟ کہا اے بیٹی سکینہ، کیا تم اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا بابا کیسے انتظار نہ کروں، اس لیے کہ میرے چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میرا چچا بے وفا نہیں ہے۔ کہا اے بیٹی سکینہ، اب اپنے چچا کا انتظار نہ کرنا، تمہارا چچا مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا انهم يعلمون۔ الہی اقصد زہراء ابیہ وعلیہ ونیہ والسر المستودع فیہ، پروردگار ہماری سب کو قبول فرما، بیمار میں قیابتی بیمار کربلا میں شفاء عاجل عنایت فرما، جو مقروض میں قلب سے اس کو گوش فرما، حضور جان ہارون و شان میں نجات دے دے، ہمیں زیادہ زیادہ ہمارے خیر بتانے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما، امام کی لوگوں میں تعظیم فرما، انصر بشورا امام کے امان و انصار